ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کریں. رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے. سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے. اب مسائل بنے, اب ضرورت ہوئی. امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی, ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے, نماز میں واجب کیا ہے, نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی, کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی. پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے, رکوع کرنا فرض ہے, لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. قوما کرنا فرض ہے, سجدہ کرنا فرض ہے, لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے. رہ بھی گیا تو نماز جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں. تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے. امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے, ان کے بیٹے تھے, پورا نام تھا نعمان بن ثابت. امام اعظم ان کا لقب ہے, ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں. حرم شریف میں جو ہوتا ہے, حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو. مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ. مسجد نبی میں جب داخل ہوگے, اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے, تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے. جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے. آج بھی مسجد نبی میں, آج بھی. دوسرا امام شافعی کا, تیسرا حضرت امام مالک کا, چوتھا امام محمد بن حنبل کا. اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں, اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کے. وہ اعلان کرتے ہیں, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا. ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں, اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے. تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا, کوفے میں پیدا ہوئے تھے, صحابہ کے شاگرد تھے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. باپ تاجر تھے. آپ فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا. ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا, بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا. میں گلی سے گزرتا تھا, رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا. میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا, اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا. ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں. تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے, تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے, مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے, تو آ نہیں جاتا, پڑھ نہیں لیتا. اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے, کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے کوئی مل جائے. فرماتے امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا. امام حماد بہت بڑے مفتی تھے, سند بھی سن لے. امام اعظم شاگرد ہیں امام حماد کے, اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے. حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے, اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا سا اٹھانے کی, حضور کے جوتے اٹھانے کی. ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے. یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا. کئی سال رہ کے میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا. جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں, میں کس مسجد میں بیٹھوں, میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا. کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے, اب تو کہیں اور نہیں جائے گا, میری مسجد پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا. فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی. فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے, کوئی مرشد تلاش کر. سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو, اے باند فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو. حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کہتے ہیں 80 ہجری میں
آج سے 1400 سال پہلے 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے. ہم تو سارے سیانے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں. فرماتے میں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا. 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا. جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا اس پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے. 2 سال. اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں، فرماتے ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا. اور امام جعفر صادق رات کو مجھے ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات نفل پڑھاتے. وہ میری تربیت کرتے. وہ علم تو میرے اندر تھا لیکن آج